The Asian News. ویمن کالج فار ہوم اکنامکس کی سابقہ اسٹوڈنٹ امریکن لائف اسٹاف کی آنر ذیشان ضیاء راجہ ہوم اکنامکس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ ملنے کے بعد حکومتی فیصلے کے نقصانات سے آگاہ کر رہی ہیں۔ میرا نام ہے ذیشان ضیاء راجہ اور میں فاؤنڈر ہوں امریکن لائف اسٹاف اسکول سسٹمز اور ون آف ون انکریڈیبل وومن سی اوز آف پاکستان کی۔ اچھا، آپ کا تو جو پہچان ہے سوسائٹی میں راجپوت اور آرمی بیک گراؤنڈ، یہ ہوم اکنامکس کے حوالے سے کیا اس کا آپ کا ریلیشن ہے اس کا؟ دیکھیں، میں تو پاکستان کی میں کہوں گی کہ 60% جو خواتین ہیں ان کی بڑی خوبصورت اگزامپل کہوں گی، جن کے والدین بڑی مشکل سے ایک تو اجازت دیتے ہیں آگے پڑھائی کرنے کی اور پھر آگے پروفیشنلی کسی کیریئر میں جانے کی۔ ہمارا بھی تعلق انہی راجپوت جو کہ کبھی بھی آپ کو ایجوکیشن میں نہیں جانے دیں گے اور آرمی فیملی بھی وہ بہت اوور پوزیس ہوتے ہیں اپنی بچیوں کے بارے میں اسپیشلی۔ تو جب کالج کی سلیکشن ہوئی تو بیسٹ کالج آف لوکیشن یا سٹی جو تھی دیٹ واز ہوم اکنامکس۔ اگین والد صاحب کا ہمیشہ سے رہا کہ آپ کو اسکل سیکھنے ہیں جو گھرستی کے لحاظ سے بھی ہوں، ناٹ اونلی فار دا ہوم مینجمنٹ بٹ آلسو فار دا پروفیشنل ڈیولپمنٹ ایز ویل، تاکہ آپ اس کو آگے پروفیشنل کیریئر میں بھی استعمال کر سکیں۔ تو جب ہوم اکنامکس میں ایڈمیشن ہوا تو وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کریکولم اتنا اسٹرکٹ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ایسی چیزیں آ جاتی ہیں اور اتنا سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اتنا پیار محبت کے ساتھ، ناٹ اونلی دا تھیوری پارٹ بٹ دا پریکٹیکل پارٹ آف اٹ ایز ویل، کہ آپ اس میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ آپ کی وہ بلڈ میں چلی جاتی۔ اور پھر وہ جو ہم جس کو کہتے ہیں نا وی بیکم دا بیسٹ ہوم مینیجرس ایٹ دی اینڈ آف دا اکیڈیمک سیشن۔ اور اس کے بعد جب ہم نے پروفیشنل لائن بھی چوز کرنی چاہی تو میرا انٹرسٹ تھا چائلڈ گائیڈنس کے اوپر، اور اگین ہماری جو ٹیچرز ہیں ہوم اکنامکس میں انہوں نے اتنی اچھی تربیت ہماری کی اور ہماری بیک گراؤنڈ اتنی اسٹرانگ کی، اور پریکٹیکلی ہماری وہاں ایک نرسری موجود تھی جہاں ہم نے بفور گوئنگ انٹو دا ایکچوئل فائنینشیل انڈلجنس ان پروفیشنل لائن ہمیں وہ سارا کچھ پتہ تھا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ سو اٹ بیکمز ویری ایزی فار می ٹو ٹیک اٹ اپ۔ اچھا، آپ نے وہاں سے آپ گریجویٹ ہیں کالج سے، ہوم اکنامکس سے، تو کالج نے آپ کی عملی لائف میں کالج کی تعلیم، کالج کا ماحول، آپ عملی زندگی میں کس حد تک وہ اثر انداز ہے؟ دیکھیں، میرے بلڈ کے اندر ہوم اکنامکس ہے۔ میں کہوں گی کہ جو ہماری مائیں ہماری تربیت کرنا چاہتی ہیں اور کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے کالج نے ہمیں مکمل کر دیا تھا۔ نہ صرف، اور اکثر لوگوں کا بڑا ہوم اکنامکس کے بارے میں بہت ہی ایک نیرو ویژن ہے کہ جی گھرستی ہی سکھا رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ گھرستی، چاہے اگر میں ان کو اردو میں بول رہی ہوں تو بڑا برا لگ رہا ہوگا، لیکن یہ ہماری ہر خاتون، ہر عورت کی مین روٹ اینڈ فاؤنڈیشن ہے۔ یہی ہماری نیکسٹ جنریشن کی بہتری اور اس کی پروگریس کی سب سے اچھی ایک تصویر ہے۔ اور ہر ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، ہے نا جی، تو ہم آپ کو خاندان دیں گے، تو یہ آپ کا جو پڑھا لکھی مائیں ہیں ان کے پیچھے جو ان کی کوالیفیکیشن ایکسپیرینس ہے وہ میرے خیال میں یہ ایک مجموعہ ہے جو ایک ہوم اکنامکس آپ کو پلیٹ میں تربیت کے حوالے سے دے دیتی ہے۔ اچھا، یہ کالج اب یونیورسٹی بن چکا ہے اور آپ خوش ہیں اس سے کہ کالج یونیورسٹی بن گئی؟ دیکھیں، ہمیں بڑا شوق تھا کہ کالج یونیورسٹی بنتا اور ہمیں اس میں جو بھی چھوٹی چھوٹی ڈیفیشینٹ ایریاز تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت پروگریس اور بہت چیزیں، نئی چیزیں آ چکی ہیں، وہ ایڈ آن ہوئے، تو ہم تو خوش تھے کہ اس میں آئے گا۔ لیکن جب ایکچوئل پریکٹیکلی اس کے پلان کو دیکھا گیا تو وہ ٹوٹلی ہمارے ویژن جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ اس سے ٹوٹلی مختلف تھا، جو کہ ایک دم ہمیں ہٹ ہوا کہ جو ہمارے خواب تھے وہ تو چکنا چور ہو گئے۔ انہوں نے تو وہ جو اونٹ کی مثال ہے کہ وہ جو خیمے میں گھسنا تھا تو وہ تو خیمے میں گھس کے آپ کا ہوم اکنامکس ٹیک اوور کر لیا اور ایک کونے میں ہوم اکنامکس ڈپارٹمنٹ بتا دیا۔ وہ بھی ایک فیس واش کے لیے ایک نیوز دے دی کہ جی ہوم اکنامکس ہی ہے، سب چیزیں ہوم اکنامکس، اس کی جگہ، اس کا پلاٹ، اس کی بلڈنگ، اس کا سب کچھ تو ہوم اکنامکس آ گیا، لیکن اس کو ایک کونے میں بٹھا دیا کہ جی اب وہ ہوم اکنامکس ہیں، اور ایک باقی اس کو ایک جنرل یونیورسٹی کی طرح ہی چلا۔ اچھا، گورنمنٹ کے پیش نظر کیا چیز ہوتی ہے جب یہ اس طرح کے اہم فیصلے کرتی ہے؟ یونیورسٹی کا درجہ دے دیا، سڈنلی یہ سارے ہر چیز کو فوری کر کے، تو کبھی آپ نے سوچا ہے
کہ اس کالج کو حکومت نے کس سوچ کے تحت اس کو یونیورسٹی بنانے جا رہی ہے؟ آپ کا اچھا سوال ہے. میں وہی کہوں گی اس میں کوئی سوچ ہی نہیں تھی. مجھے لگ رہا ہے اس میں کسی حکومت کے کسی ممبر کی کوئی سوچ نہیں تھی, صرف جلد بازی تھی. اور وہ اگر کوئی سوچ ہے جو بہت ہی ہم سے ہڈن ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اس سوچ کو ہم کہاں تلاش کریں, کہ کہاں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جو بچیاں ہیں جن کو ہم نیکسٹ جنریشن کے لیے تیار کر رہے تھے کہ وہ آگے ناٹ اونلی فار دیئر ہومز بٹ پروفیشنلی آگے کیریئر پاتھ لینے کے لحاظ سے بھی انہی چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں, اس کو کون اس کو خراب کرنا چاہے گا اور ختم کرنا چاہے گا. اس میں وہی لوگ ایڈ تھے جن کا اس ہوم اکنامک سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہوم اکنامک ایجوکیشن گھریلو ایک چیز ہے اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ وہ لوگوں کا بہت ہی نیرو ویژن ہے جس نے اس چیز کو خود ہی ختم کر کے اس کی فاؤنڈیشن کو بھی ختم کر رہے. کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار وہاں کا نظام تعلیم اور تعلیمی اداروں پر منحصر ہوتا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں تعلیم جیسے اہم شعبے میں ایسے لوگ کلیدی عہدوں پر فائز ہیں جن کا اس شعبے سے دور دور تک تعلق نہیں. تنویر احمد, دی ایشین نیوز, لاہور. The Asian News.